17 مئی، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض ہلاک نہ کر ڈالا۔ یا غفور الرحیم، تو بہتر معاف کرنے والا اور بہتر رحم کرنے والا ہے۔ 17 مئی 1805 محمد علی پاشا مصر کے ولی بنے۔ ولی حکمران اس دور میں تھا جس طرح کے کچھ ملکوں میں شریف ہوتے ہیں، کہیں فرعون ہیں، کہیں پریزیڈنٹ ہیں، کہیں چیف ایگزیکٹو ہیں۔ مصر میں ایک زمانے میں حکمران کو ولی کہا جاتا تھا۔ محمد علی پاشا المسعود ابن آغا ان کا پورا نام تھا۔ ان کے والد جو تھے ان کا نام ابراہیم آغا تھا۔ یہ محمد علی پاشا جو ہیں 4 مارچ 1769 کو پیدا ہوئے اور 2 اگست 1849 کو وفات پائی۔ عثمانی سلطنت کے زمانے میں مصر میں عثمانی فوج میں شامل تھے۔ محمد علی یونان میں کوالہ میں پیدا ہوئے جو مقدونیہ کا ایک شہر تھا۔ ان کے والد جو تھے وہ تمباکو اور جہازوں کے تاجر تھے، ابراہیم آغا جو تھے۔ والدہ کا نام زینب تھا۔ محمد علی پاشا کو جدید مصر کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فوج میں کافی اصلاحات کیں اور مصر کو یورپ کی طرح کا اسٹائل دینے کی کوشش کی۔ زراعت کے ساتھ ساتھ انہوں نے صنعت کو فروغ دیا اور ایک انڈسٹریل بیس سوسائٹی یا انڈسٹریل بیس ریاست بنانے کی کوشش کی۔ فوج کے لیے انہوں نے اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں قائم کیں اور اپنے طلبہ کو یورپ میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ 1839 میں ایک صحافی ڈیوڈ رابرٹ نے ان کا انٹرویو کیا۔ ڈیوڈ رابرٹ جو تھا اصل میں ایک پینٹر تھا اور اس نے جو انٹرویو کیا تو اسی موقع پر اس نے ایک پینٹنگ بھی بنائی جس میں محمد علی پاشا بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحافی جو ہے ڈیوڈ رابرٹ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے اور کبھی میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ دراصل تصویر بنانا ہی مقصد تھا اس پینٹر کا، اور اس نے انٹرویو کو ایک بہانہ کیا اور وقت لے کر محمد علی پاشا کے محل میں یہ انٹرویو کیا گیا اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بھی دنیا کو دیکھنے کو ملی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا اس زمانے میں، یہ 1800 کی بات ہے، 1839 کی، تو اس وقت اس نے اس کے حالات زندگی تھے محمد علی پاشا کے اور مصر کے اور کلچر کے اور حکومت کے، بہت ساری معلومات بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ قاہرہ میں خوبصورت مسجد ہے جس کا نام محمد علی پاشا ہے، مسجد محمد علی ہے۔ محمد علی کا مزار بھی اسی مسجد کے احاطے میں ہے۔ ایک برٹش کونسلر تھے جان میری ان کا نام ہے، وہ محمد علی کے وفات کے دن وہاں موجود تھے قاہرہ میں، تو وہ انتقال کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن بہت ہی سادگی سے ان کو دفن کیا گیا۔ کوئی ایسی بہت بڑی رسومات نہیں تھیں، نہ تو سفیروں کو بلایا گیا، پورے شہر میں بھی کوئی سوگ کا رنگ نمایاں نہیں تھا۔ معمول کی زندگی جو ہے وہ رواں دواں تھی اور دکانیں بھی بند نہیں تھیں اور بہت سادگی کے ساتھ محمد علی پاشا کو دفن کیا گیا۔ جان میری لکھتے ہیں کہ اپنی بہت ساری ذاتی کمزوریوں کے باوجود بھی محمد علی پاشا واز اے گریٹ مین۔ 17 مئی 1865 ITU جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا۔ ITU جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین ایک آرگنائزیشن بنائی گئی۔ آج کے دور میں کمیونیکیشن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہو گئی ہے اور وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ زمین کے مدار سے نکل کر خلا میں داخل ہو گئی ہے، تو جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی کچھ اس کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، ہائی ٹیک کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور خود بھی ہائی ٹیک ہو گئی ہے۔ تو آج وہ دن ہے جی جب 17 مئی 1865 انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن اسی دن کو بعد میں ٹیلی کمیونیکیشن ڈے کے طور پر بھی منایا جانے لگا۔ پھر یونائٹڈ نیشن نے اسے
انفارمیشن سوسائٹی ڈے کے نام سے بھی اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ تو اس طرح سے آج 2-3 چیزیں کمیونیکیشن کے حوالے سے اکٹھی کر دی گئی ہیں تاکہ ایک ہی دن میں ان سب چیزوں کی اویئرنیس سے عوام کو آگاہ بھی کیا جائے اور اس کے بارے میں گفتگو بھی کی جائے۔ یعنی ایک تو ITU کا قیام ہو گیا، انٹرنیشنل ٹیلی گراف یونین کا، پھر ٹیلی کمیونیکیشن ڈے ہو گیا، اور انفارمیشن سوسائٹی ڈے یہ 2005 میں سے آغاز کیا گیا تھا، تو اسے بھی 17 مئی ہی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 17 مئی 1983 کو اسرائیل، لبنان اور اقوام متحدہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان سے نکل جائے۔ لبنان جو ہے وہ شام کے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، اس کا دارالحکومت بیروت بہت ہی معروف شہر، سرکاری زبانیں اس کی عربی اور فارسی ہیں، 95% عرب ہیں اور 4% امریکی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں 1946 میں فرینچ اور جو برٹش تھے، فرانسیسی اور برطانوی فوجوں کے انخلاء کے بعد اس ملک کو آزادی ملی، لیکن یہ آزادی جو ہے وہ اسرائیل کو کسی آنکھ نہیں بھائی اور وہ آئے دن اس پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ لبنان نے ایک بہت ہی خونخوار سول وار بھی دیکھی جس کا اکثر اوقات جو ہے میڈیا میں ذکر آتا رہتا ہے۔ لبنانی حوصلہ نہیں ہارے اور لبنانی اسرائیلیوں اور یہودیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں میں ایک تصویر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے آج بھی پتہ نہیں کیوں وہ یاد ہے۔ گزشتہ سالوں میں کچھ برسوں پہلے کی بات ہے جب اسرائیل نے اس پر حملہ کیا اور پورے کا پورے بیروت کو تہس نہس کر دیا، تو ایک ملبے کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک عورت کی تصویر تھی جس کے نیچے اس صحافی نے لکھا تھا کہ جب میں نے اس سے عورت سے پوچھا کہ کیا حال ہے اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ بنا لیں گے، تو وی ول بلڈ اگین۔ تو جب آدمیوں کے حوصلے اس طرح ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہم اسے دوبارہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، ہم لٹ گئے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں، ہم اسے دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ گھر ہو یا ملک، یہ حوصلہ رہنا چاہیے کہ ہم اسے دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ نیرو اور ناروے 2 الگ الگ ملک ہیں، آج ان کا کانسٹیٹیوشن ڈے ہے۔ وہاں ملک جہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے وہاں قانون کے دن بھی منائے جاتے ہیں۔ 2 اور دن بھی ہیں جی، ایک ہوموفوبیا ہے اور ایک ٹرانسوفوبیا ہے، اس کے خلاف بھی آج انٹرنیشنل ڈے ہے۔ یہ مختلف فوبیا نفسیاتی بیماریاں جس کو اویئر کرنے کے لیے دن منائے جاتے ہیں۔ کانگو کا یوم آزادی ہے آج۔ کانگو افریقہ کا 3را بڑا ملک ہے، اس کا دارالحکومت جو ہے وہ کنشاسا ہے، سرکاری زبان فرانسیسی ہے، مسلمانوں کی آبادی 5% ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ سی خبر ہے کہ چارلی چیپلن جو معروف کامیڈین، ایکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر تھا، وہ فوت تو ہوا 25 دسمبر 1977 کو، لیکن اس کی قبر سے اس کا جو کفن تھا، جو تابوت تھا، وہ چوری ہو گیا۔ آج کے دن 17 مئی 1978 کو وہ تابوت دوبارہ ملا۔ آج